السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ماشاءاللہ۔ کس زبان سے ہو اور حضور نے کہا تھی تو ہے یہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا بے ادب
عظم شانہ وأتم برهانہ کی دو سلام درود آمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان پر دانش آج کا جو وقت مبارک میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع بڑی عظمت اور شان والا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے اس عظیم بیٹی کا ذکر کرنا ہے کہ جس کی عظمت، جس کی شان اللہ کا قرآن بھی بیان کرتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی بیان کرتا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا ذکر خیر کرنا ہے، حضور کے خاندان کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو اللہ تعالیٰ کے حق سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ کوئی عام گھر کا ذکر نہیں ہونے جا رہا، یہ اس گھر کا ذکر ہے۔ مولانا حسن رضا بریلوی جو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، جن کے گھر میں ڈوریوں کا سردار حضرت جبریل بھی اجازت لے کے آتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس گھر کی بات ہو رہی ہے۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آتے ہیں۔ ماشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی شان اور عظمت وہ جانتا ہے جس کی ماں بھی پاک ہو، جس کا باپ بھی پاک ہو، بے شک، سبحان اللہ، جن کے لباس ہی کالے ہوں، جن کا اندر بھی کالا، باہر بھی کالا، وہ کیا جانے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اور عظمت سنی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بھی مانتے ہیں، حضور کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے ویسے تو آپ اگر قرآن پاک میں مطالعہ کریں تو کئی مقامات بھی اللہ رب العالمین نے اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت بیان فرمائی ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے جو اپنی موضوع کے اعتبار سے جو آیت سنی ہے وہ اللہ تعالیٰ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سبحان اللہ، کہ بے شک اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی پلیدگی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے، جس طرح کے ستھرا کرنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ، اچھا بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ میں اور آپ کسی چیز کا ارادہ کریں وہ کام نہیں ہوگا، ہو جائے یا نہیں ہوگا اس میں شک ہے، لیکن جس چیز کا ارادہ رب فرما دے، ماشاءاللہ، توجہ نہ کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کام کا ارادہ اللہ فرما دے وہ ادھورا نہیں رہتا، تو اللہ فرما دے کہ جب میں کسی کام کا ارادہ کرنا کون کہنا فیاتون پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ سبحان، اور تد پہلے کر رہی ہے اللہ پاک نے ایک ارادہ فرما دیا ہے کہ اے اہل بیت تمہارے تو ہر قسم کی پلیدی دور کر دی بے ہے، شک، سبحان اللہ، اور کی کیتا ہے میں طاہرہ قوم تطہیرا، اور میں تمہیں خوب ستھرا کر دیتا ہے۔ یاد حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا
نور کا جلال بڑھوا گیا سکھدیا سدا تو ہے اے نور تیرا اے سب گرانا نور کا حضور کی نور نے اللہ تعالی فرمایا کر جا اب من اللہ نور و کتاب مبین اللہ فرمایا تمہارے کول میرا نور آ گیا ہے اس واسطے کہ فرمایا کہ تو ہے اے نور تیرا اے سب گرانا نور کا اگر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اللہ رب العالمین خان کے کلام میں قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرماتا ہے اے اہل بیت میں تمہارے کو ہر قسم کی پلیدی دور کر دیتی ہے تم میں خوب صفا کر دیتا ہے اور واپسی وقار اللہ رب العالمین نے اہل بیت کے ہاتھ بڑھیا شادہ دے بڑھیا بتاتا فرمایا دیکھو حضور علیہ السلام کا وقت رسالت قریب آیا آپ نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا فرمایا میرے صحابہ سن لو تمہارے وچ میں دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں ایک فرمایا قرآن ہے دوسری میری اہل بیت سبحان اللہ اور میں دو چیزاں تمہارے وچ چھڈ کے جا رہا ہوں ایک میری اہل بیت ہے دوسرا قرآن ہے فرمایا اگر تسی دوویں انہاں دا دامن پکڑ لو گے تسی کدے بھی گمراہ نہیں ہوو گے اساں خدا دی عزت دی قسم ہے اہل بیت دا دامن بھی پھیرا ہے اساں قرآن دا بھی دامن پھیرا ہے نہ قرآن اہل بیت تو دور ہے نہ اہل بیت قرآن تو دور نہیں اے قرآن دے قریب ہے قرآن انہاں دے قریب ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ تمہارے دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں ایک قرآن ہے ایک میری اہل بیت ہے اور انہاں دے دونوں دے دامن پکڑ کے رکھیا نے اللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی ماشاءاللہ بے شک کہ صحابہ نے مطلب کی فرمایا فرمایا صحابہ میرے ستارے کسی صحابے کے پیچھے لگ جاؤ گے نجات پا جاؤ گے سبحان اللہ اے شان عظمت کے حضور بے قدمہ تو نہیں بے شک حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکریہ خاطر اندر آئی نا حضرت سیدہ کبھی حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا میری شکریہ خاطر چنائیاں نے میں ہر طرف نور ہی نور نظر آتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ نور کیوں نہ نظر آنا کیونکہ نور ایک گھر میں اللہ نے نور رکھا ہے سبحان اللہ اور فرماتے ہیں کہ میں نہیں تو مائنہ تو دائی کی ضرورت ہوتی ہے گھرہ میں تو دائی کی ضرورت ہی نہیں پڑی سبحان اللہ نے آپ ہی انتظام فرمایا یار کتنی عظمت والی اور شان و عظمت والی حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا نے کہ جنہاں نے آنکھ کھولی تے گودی مصطفیٰ نے سبحان جنہاں کی پرورش حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی ہستیاں کر جنہاں کی پرورش امام الانبیاء جیسے نے فرمائی ہوئی وہ کتنی عظمتاں کتنی شاناں والی سبحان تے کیوں نہ ہون فرمایا حضرت سیدہ طیبہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جدو آپ دا وقت وصال قریب آیا نا حضرت شیر خدا حضرت امامی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا جنازہ رات کے وقت لے کے جانا کہ کوئی دیکھ اے نہ آنکھے بھی اے حضور دی بیٹی کا جنازہ بہ جائے جنہاں دی چاہتے تدہیر دیاں قسماں رکھ چکے اینی با پردہ اینی با حیا اینی با وقار تے با عزت خاتون کہ جنہاں دے سر تو کدے دوپٹہ نہیں اتریا اج تساں تے میں غور کریے اس پرفتن دور کے اندر سانو یہ ضرورت ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو بنایا ہے سبحان اپنے گھر میں حضرت سیدہ
سارے سرداروں کی دولت ایک طرف تے فرما میری گلیاں کی دولت ایک طرف سی لیکن جو تمہیں کلمہ پڑھیا تے حضور کے دامن رحمت وچ آ گئی تے ساری دولت حضور کے قدماں چا دی اج کی سونے آج تو بعد میرا سب کچھ تواڈے واسطے بے شک کہ حضور نے خود کوئی نہیں رکھیا عطا کے مورخ کی تاریخ وچ لکھیا ہے حضرت سیدنا حضرت القدوہ کی دولت سونے کا ایڈا بڑا ڈھیر لگ گیا ہے کہ ایک طرف حضرت خدیجہ الکبریٰ بیٹھیاں سن تے دوسری طرف حضور بیٹھے سن تے حضور نظر نہیں آ رہے سن اتنا بڑا ڈھیر سونے کا لگ گیا کہ حضور نے کوئی نہیں رکھیا بلکہ سارے کو تقسیم فرمایا سارا مال نے دے دیتا یاد کرتے ہیں سونے آج کے بعد میرا سارا کچھ بڑھا ہے تے فقیری کی زندگی دے وچ آج تک ساری چنگی سیدہ فاطمہ زہرا دی چل رہی ہے نا اساں لگے کہ زیادہ آ رہے ہیں تے فرمان لگیا بھی ایسا بیٹی شادی دے بھی جان کیوں فرمایا کہ رات میں جڑی ہون گیا میرا مارن گیا کہ جو ٹائم تے بڑی رئیس سی تے بڑی سردار سی تے آج کپڑے بھی پھٹے پرانے تے پیوند لگے ہوئے نے تے جدوں پہلی گل کیتی نا تے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے جڑی گل کیتی وہ بھی کمال ہے آج کی پیارے امی جان ساڈے کولوں دنیا کا زیور نہیں ہے لیکن ساڈے کول حیا کا زیور تے ہے نا اسی اسے زیور دے نال چلے جاواں اس واسطے فرمایا کہ عورت واسطے ایک دن صحابہ دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سن تے فرمایا کہ عورت واسطے سب تو پیاری چیز کی ہے کہ یا کہ یہ چیز پیاری کہ یا کہ یہ چیز پیاری کہ یا کہ یہ چیز پیاری ہے حضرت مولا علی دوڑے دوڑے گئے حضرت سیدہ حضور کی بیٹی کی بول گئے جا کے پوچھا فرمایا بیٹی فرمایا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دسو تو صحیح اور تو واسطے سب کو پیاری چیز کی ہے کہ حضرت سیدہ آپ کے بعد فرمان لگیاں اور تو واسطے سب کو زیادہ بہتر ہے کو حیا اختیار کرے سبحان جب یہ گل حضرت مولا علی نے سنائی نا حضور کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا علی تو سچ ہے لیکن تیری اس تاریخ میں سیدہ فاطمہ زہرا کی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ تربیت مصطفیٰ کی سبحان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی نے چومتے نہیں سن سومتے سن کسے پوچھا یا سیدی یا سنو ہر بار اپنی بیٹی کی چومت آئے تسی سومتے کیوں میں سومتا اس وجہ تو کہ میں نے اپنی اس بیٹی کی چومت کی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ میں اس بیٹی کی چومت جنت کی خوشبو آ رہی ہے یار کہنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پسینے کا ایک قطرہ دیتا تے مورخین تاریخ کے ہمارے لکھیا کہ اس عورت کی پشتاں در پشتاں شادیاں ہوندیاں گئیاں بچیاں دیا فتاواں وچوں خوشبو نہیں مکی ماشاءاللہ حضور کی خوشبو جاری رہی سبحان تے جیڑی بیٹی جگر دا ٹکڑا ہوئی سبحان سوالی توجہ ہے تو بولنا چاہ سبحان اللہ جاگتا والا بولے سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بنات منی فرمایا جن نے ناراض کے میں ناراض کیتا جن نے میں ناراض کیتا نے رب نے ناراض کیتا پتہ چلیا تیرا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال محبت کردا ہے اللہ نے اودے نال محبت کردا ہے تیرا سیدہ فاطمہ زہرا دے نال محبت کرے گا اللہ دے نال محبت کرے گا تے جن نے سیدہ فاطمہ زہرا دا دل دکھایا ہوئے گا اللہ نے اودے تے ناراض ہے فرمایا فاطمہ بنات منی فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جے مینوں ناراض کیتا اونے رب نوں ناراض کیتا پتہ لگیا اساں حاجی بن جائیے اساں غازی تے مجاہد بن جائیے اگر ساڈے دل دے اندر نیاز دی محبت نہیں ہوئے گی حضور دی گل دا پیار نہیں ہوئے گا پھر ساڈی عبادتاں ہی ختم ہو جان گیاں ساڈے رکھے روزے ختم ہو جان گے اگر تسی یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے زندہ میرا آخرت کے اندر تسی کا میرا کام ہو کامیاب ہو جاؤ میرے حضور دی عادت پتہ اپنے جان وچ مان لو اللہ بھی راضی ہے اللہ دا رسول بھی راضی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اگر دین اور دنیا کے اندر کامیابی چاہتی ہو تو اہل بیت کا تعلق ٹھان لو فرمایا میری اہل بیت کی مثال کا سفینہ دل کو فرمایا میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام
جہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر سوار ہو گیا سن نا وہ بچ گئے سن ایویں آیا سی نا نیچے نہیں بیٹھے پھر عذاب آیا بیڑا غرق ہو گیا اسی طرح ہی فرمایا فرمایا میرے آلے بیت جو میرے چھوڑ جان گے میرے آلے بیت کے پیچھے چھوڑ جان گے میرے حسن حسین کے نال میری بیٹی کے نال فرمایا جب محبت کر جان گے نجات پا جان گے اور سا سنی اے حضور کی آپ نے بھی حکمرانا اسی حضور کے صحابہ کے بھی حکمرانا سارے
गुरु